أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. آپ فرما دیجئے اے کافرو، میں پرستش نہیں کیا کرتا ان بتوں کی جن کی تم پرستش کیا کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس خدا کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں، اور نہ ہی میں کبھی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا کیا کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورہ الکافرون مکیہ ہے. اس کی 6 آیات اور 1 رکوع ہے، اور اس کے کلمات کی تعداد 26 ہے اور حروف کی تعداد 94 ہے. اس سورہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کے عزائم کو خاک میں ملایا. جب انہوں نے اپنے ارادہ میں ناکامی دیکھی، ان کا ارادہ کیا تھا کہ اسلام کی چراغ کی جو روشنی ہے وہ پھیلنا بند ہو جائے، اور اسی طرح ہم اپنے آباء و اجداد کے عقائد پر اور نظریات پر رہیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں انہوں نے اپنا پیغام بھیجا کہ اس توحید کی دعوت کو چھوڑ دیجئے، اس نئے دین کی اشاعت کو چھوڑ دیجئے، اور جو کچھ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم دنیا کی چیزیں دینے کا ارادہ کر رہے ہو. خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آپ آسمان پر چڑھ کر میرے دائیں ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور پھر مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام چھوڑ دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جب انہوں نے اپنے اس ارادہ میں ناکامی دیکھی تو پھر ایک اور چال چلی. وہ چال کیا تھی کہ رؤسائے مکہ جن میں ولید بن مغیرہ، عاص بن وائل، اسود بن عبد المطلب، امیہ بن خلف جیسے لوگ تھے، حضور علیہ السلام کے پاس آئے. کہنے لگے آپ کی تبلیغ اور دعوت سے قوم میں انتشار و افتراق پھیل رہا ہے، یہ کسی اچھے مستقبل کا پیش خیمہ نہیں. اگر ہمارے اور آپ کے درمیان انتشار کی یہ خلیج یوں ہی وسیع ہوتی چلی گئی تو ایک دن ایسا آئے گا جب ہماری قوت کا جنازہ نکل جائے گا اور دشمن قبائل ہم پر حلا بول کر ہمیں ختم کر کے رکھ دیں گے. اس صورتحال سے ہم بہت پریشان ہیں. آؤ ایک ایسی تجویز پر متفق ہو جائیں کہ آپ کی بات بھی رہ جائے گی اور قوم کی یکجہتی اور اتحاد بھی برقرار رہے گا. وہ تجویز کیا ہے کہ 1 سال ہم سب مل کر آپ کے خدا کی عبادت کیا کریں اور دوسرے سال آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارے معبودوں کی پرستش کیا کریں. یہ تجویز سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاذ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤں. اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جس نے ان کی ساری امیدوں کو خاک میں ملا دیا اور انہیں ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیا کہ وہ اپنی ہیلہ سازیوں سے حق کو اپنے دام فریب میں پھانس سکتے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے. کفر و شرک کے سارے سرغنے وہاں جمع تھے. مجمع عام میں بڑی جرأت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ صورت پڑھ کر انہیں سنائی
تاکہ ان کے دل میں پھر کس قسم کے فاسد خیال پیدا ہونے کا امکان ہی نہ رہے۔